عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ مجلس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج، واقعہ معراج کو تفصیل کے ساتھ عرض کیا تھا۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر واقعہ معراج کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروایا گیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی گئی، 7 آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی، جنت اور دوزخ کو دکھایا گیا، سدرۃ المنتہا کو میرے محبوب نے دیکھا۔ اللہ فرماتے لنریہ من آیاتنا، یہ معراج میں نے اس لیے عطا فرمایا تاکہ میں اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھا سکوں۔ جنت اللہ رب العزت کی ایک نشانی ہے، دوزخ اللہ رب العزت کی ایک نشانی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں سفر معراج میں جنت کے قریب سے گزرا تو وہاں سے بہت عمدہ اور پاکیزہ خوشبو آئی اور آواز بھی آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ عمدہ بہترین پاکیزہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ آواز کیسی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کے نبی یہ خوشبو جنت سے آ رہی ہے اور آواز بھی جنت کی ہے۔ جنت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست کر رہی ہے، اللہ میری تمام تر نعمتیں تیار ہو چکی ہیں، اللہ باغات تیار ہو چکے ہیں، محلات مکمل ہو چکے ہیں، اللہ گو تکیے لگ چکے ہیں، اللہ تمام تر نہروں کے اندر دودھ شہد پانی موجود ہے، اللہ لوگوں کو میرے اندر بھیج دیجئے۔ تو میرے اللہ نے فرمایا، جنت جو دنیا کے اندر ایمان لانے والے مرد اور عورتیں ہیں میں ان کو تیرے اندر ضرور بھیجوں گا۔ تو جنت نے اس وقت کہا، قد رضیت، اللہ میں اس بات کے اوپر خوش ہوں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کی آواز سنی جو اللہ کی بارگاہ میں درخواست کر رہی تھی، اور اسی طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب جہنم کے قریب سے گزرے تو وہاں سے بدبو آ رہی تھی، آواز آ رہی تھی۔ میرے محبوب نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ بدبو کیسی اور آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کے نبی یہ بدبو جہنم کے اندر سے آ رہی ہے اور جہنم اللہ کی بارگاہ میں درخواست کر رہی ہے، اللہ میرے اندر نافرمانوں کو بھیج دیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جہنم میں تیرے اندر ہر مشرک مرد اور مشرک عورت کو داخل کروں گا، ہر خبیث مرد اور خبیثہ عورت کو تیرے اندر داخل کروں گا،
اور دنیا کے اندر جو متکبر ہوں گے، دنیا کے اندر جو جبار قسم کے لوگ ہوں گے، ان کو تیرے اندر داخل کر کے تجھے بھر دوں گا۔ تو جہنم نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ، میں اس بات کے اوپر راضی ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا میں نے واقعہ معراج کے اندر، سفر معراج کے اندر جنت کی آواز بھی سنی اور دوزخ کی آواز بھی سنی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے اندر کچھ لوگوں کو دیکھا جو مختلف قسم کے عذاب کے اندر مبتلا تھے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم کے اندر کچھ لوگوں کو دیکھا جن کا سر پتھر کے ساتھ کچلا جا رہا تھا، ان کے سروں پہ پتھر مارے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے اور ان کو شدید عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا اللہ کے نبی، دنیا کے اندر یہ لوگ نمازوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، دنیا کے اندر نمازوں کو قضا کیا کرتے تھے، دنیا کے اندر ان کے سر نماز کی وجہ سے بھاری ہو جاتے تھے، اور آج انہیں جہنم کے اندر یہ سزا دی جا رہی ہے۔ تو دنیا کے اندر جو بندہ نمازوں کے لیے تیار نہیں ہوتا، نمازوں کو قضا کر دیتا ہے، جہنم کے اندر اس بندے کے سر کو جہنمی پتھروں کے ساتھ کچل دیا جائے گا۔ اگر آج کسی انسان کے سر کو پتھر مار کے کچل دیا جائے، کسی انسان کا سر ایکسیڈنٹ کے اندر کسی گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے تو انسان اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جب نمازوں کو قضا کرنے کی وجہ سے، نمازوں کو چھوڑنے کی وجہ سے، نمازوں کے اندر سستی کی وجہ سے جب انسان کے سر کو پتھروں کے ساتھ کچلا جائے گا تو اس انسان کا کیا بنے گا؟ اور میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو اپنی نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں، نمازوں کے اندر غفلت کرتے ہیں۔ تو گوئے کہ جو بندہ نمازوں کے بارے میں غافل ہو جاتا ہے، نمازوں کے حوالے سے سستی کا مرتکب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بے نمازی کے لیے بربادی ہے۔ اور جب قیامت کے دن لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو جہنم کے اندر کافر مشرک پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ آج تمہیں جہنم کے اندر کیوں پھینکا گیا، جہنم کے اندر کیوں ڈالا گیا؟ تو اس وقت یہ جہنمی جواب یہ نہیں دیں گے کہ ہم دنیا کے اندر شراب پیا کرتے تھے، اس وقت ان کا جواب یہ نہیں ہوگا کہ ہم دنیا کے اندر بدکاری کے اندر مبتلا تھے، اس وقت جہنمیوں کا جواب یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے دنیا کے اندر کسی کو قتل کیا تھا، ہم نے ڈاکہ ڈالا تھا، ہم نے چوری کی تھی، بلکہ اس وقت جہنمی جواب دیں گے جسے میرے اللہ نے سورۃ المدثر کے اندر بیان فرمایا قالوا لم نکن من المصلین، ہم دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے، آج نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہمیں جہنم کے اندر پھینک دیا گیا۔ اور آج ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں لوگ مختلف چیزوں کی وجہ سے نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں، کوئی اپنی دکان کاروبار کی وجہ سے نماز کو قضا کر دیتا ہے، کوئی اپنے بچوں کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی گھر کے کام کاج کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی اپنی سستی کی وجہ سے، اپنی نیند کی وجہ سے نمازوں کو قضا کر دیتا ہے۔ آج جس دنیا کے لیے انسان بھاگتا ہوا نظر آتا ہے اور کہتے شریعت مطہرہ نے حکم دیا کہ بیوی بچوں کی ذمہ داری کو پورا کیا جائے، شریعت مطہرہ ذمہ داری کا حکم دیتی ہے، لیکن اگر یہی مال قیامت کے دن وبال جان بن گیا، اگر یہی اولاد قیامت کے دن وبال جان بن گئی، پھر انسان اللہ کی بارگاہ کے اندر کیا جواب دے گا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے اور عرض کہ اللہ کے نبی، میرا ایک اونٹ ہے جو کئی عرصے سے میرے گھر میں ہے، میں اس کے چارے پانی کا انتظام کرتا ہوں، اس کے اوپر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں لاتا، چند دن ہو چکے ہیں میرا اونٹ رات کے وقت مجھے سونے نہیں دیتا، رات کے وقت غمناک دردناک آوازیں نکالتا ہے، مجھے پریشان لگتا ہے،
میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے اونٹ کو بلا کے لاؤ۔ صحابی چلے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد اونٹ کو لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا اللہ کے نبی یہ میرا اونٹ ہے جو رات کے وقت مجھے سونے نہیں دیتا۔ وہ اونٹ اپنی گردن جھکا کے نبوت کے سامنے بیٹھ گیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی طرف دیکھ کے فرمایا اونٹ تیرا مالک تیری شکایت کر رہا تھا، وہ تیرے چارے پانی کا بر وقت انتظام کرتا ہے، تیرے اوپر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں لادتا، تو رات کے وقت اپنے مالک کو سونے کیوں نہیں دیتا؟ جب میرے محبوب نے اونٹ سے یہ ارشاد فرمایا، اونٹ کو میرے اللہ نے گویائی عطا فرمائی، چونکہ میرے پیغمبر کے سامنے مختلف چیزیں بول پڑتی تھی۔ ابو جہل ہاتھ میں کنکر اٹھا کے آیا اور عرض کیا اگر یہ کنکر آپ کی نبوت کی گواہی دے دیں میں آپ کے اوپر ایمان لے آؤں گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت والی انگلی سے ابو جہل کے ہاتھ کی طرف کنکر کی طرف اشارہ کیا، وہ کنکر کلمہ پڑھ کر میرے نبی کی نبوت کی گواہی دے دیتے ہیں، لیکن ابو جہل کے مقدر کے اندر نہیں تھا، ایمان قبول نہ کیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مردہ گوہ بھی بول پڑتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ تشریف فرما تھے، ایک جنگل دیہات کا رہنے والا شخص گوہ شکار کر کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب سے گزرا تو آپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو میرے محبوب نے فرمایا اللہ نے مجھے نبی بنا کر دنیا کے اندر مبعوث کیا ہے۔ وہ اپنی سواری کی طرف گیا، سواری کے اوپر مردہ گو رکھی ہوئی تھی، اسے اٹھا کے لایا اور پیغمبر کے سامنے بے ادبی کرتے ہوئے یوں پھینکا اور کہنے لگا اگر یہ گو آپ کی نبوت کی گواہی دے دے میں آپ کے اوپر ایمان لے آؤں گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں حضرات صحابہ کرام موجود تھے، سامنے مردہ گوہ پڑی ہوئی تھی۔ میرے محبوب نے اپنی شہادت والی انگلی سے اشارہ کیا اور فرمایا یا رب اے گو۔ جب میرے محبوب نے یہ کہا اے گو تو اس مردہ گو نے اپنی آنکھیں کھولی اور جواب دیا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعبد، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اس گوہ نے جواب دیا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ، میں اس ذات کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر ہے، بادشاہت زمین پر ہے، جس نے سمندروں کے اندر راستے بنا دیے، جنت اس کی رحمت کی جگہ ہے اور دوزخ اس نے سزا کے طور پہ بنایا۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا گو یہ تو بتلا میں کون ہوں؟ تو اس گوہ نے جواب دیا انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ نے آپ کو آخری نبی بنایا ہے۔ اب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس گوہ نے آپ کی نبوت بلکہ ختم نبوت کی گواہی دی تو وہ دیہاتی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ میرے محبوب کے سامنے مردہ گوہ بھی بول پڑتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا اگر یہ درخت آپ کو سلام کرے، آپ کی گواہی دے دے، میں آپ کے اوپر ایمان لے آؤں گا۔ میرے محبوب نے درخت کی طرف ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کیا، وہ درخت زمین کو چیرتے ہوئے نبوت کے قریب آیا اور نبوت کے قدموں کا بوسہ لے کے اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا کائنات کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اونٹ سے فرمایا کہ اونٹ تیرا مالک یہ شکایت کر رہا تھا تو اونٹ نے فوراً جواب دیا اللہ کے نبی میرا مالک ٹھیک کہہ رہا تھا، میرا مالک بہت اچھا ہے، میں اپنے مالک کے گھر میں کئی عرصے سے ہوں، وہ میرے چارے پانی کا انتظام کرتا ہے، میرے اوپر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتا، میرا مالک کھیتوں کے اندر کام کرتا ہے اور آج کل کھیتوں کے اندر کام بڑھ چکا ہے، میرا مالک
مغرب کی نماز کے وقت اپنے گھر پہنچتا ہے اور یہ مغرب کی نماز پڑھ کے کھانا کھا کے اس نیت کے ساتھ لیٹ جاتا ہے کہ عشاء کی نماز کے لیے دوبارہ اٹھوں گا، اللہ کے نبی میرے مالک کا جسم تھکاوٹ سے چور چور ہوتا ہے، یہ کھانا کھا کے لیٹ جاتا ہے لیکن عشاء کے وقت اس کی آنکھ نہیں کھلتی، عشاء کا وقت گزر رہا ہوتا ہے، مجھے اس وقت ڈر لگتا ہے اگر میرے مالک کی عشاء کی نماز قضا ہو گئی، قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا اونٹ تیرے سامنے میرا بندہ تیرا مالک عشاء کی نماز پڑھے بغیر سویا تھا، تو نے اسے اٹھایا کیوں نہیں، تو نے اسے جگایا کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ سوال کر لیا تو میں اللہ کو جواب نہیں دے سکتا، میں اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے دردناک غمناک آوازیں نکالنا شروع کر دیتا ہوں۔ میرا مالک بیدار ہوتا ہے، عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے، آپ میرے مالک سے پوچھ لیجئے جب میرا مالک عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے پھر میں اپنے مالک کو تنگ نہیں کرتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ گھروں کے اندر جو جانور ہوتے ہیں، گائیں بھینس اور بکری ہوتی ہے، اگرچہ بے زبان ہوتے ہیں لیکن انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میرا مالک نمازی ہے یا بے نمازی انسان ہے، اور مجھے تو اس بات پہ ڈر لگتا ہے اگر قیامت کے دن گھروں کے اندر رہنے والے جانور اللہ کی بارگاہ کے اندر بول پڑے، اللہ یہ بندہ میری روزانہ کئی مرتبہ خدمت کیا کرتا تھا، میرے سامنے پانی بھی رکھتا تھا، چارہ بھی رکھتا تھا، اللہ میری ہر وقت خدمت کرتا تھا، لیکن آپ کا یہ بندہ 5 مرتبہ آپ کے دربار میں حاضری نہیں دیتا تھا، اللہ آپ کے گھر میں نہیں آتا تھا، تو اگر قیامت کے دن یہ جانور بندے کے خلاف بول پڑا تو آخر بندہ اللہ رب العزت کو جواب کیا دے گا؟ تو اس لیے دنیا کے اندر نمازوں کا اہتمام ضرور کریں تاکہ قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے بچ سکیں اور جہنم کے عذاب سے بھی اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما دے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بے نمازی بندہ ہوتا ہے، بے نمازی بندے کو جب قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کے اوپر ایک سانپ کو مسلط فرما دیتے ہیں، جو بندے کو ایک مرتبہ ڈستا ہے تو بندہ 70 ہاتھ زمین کے اندر دھنس جاتا ہے۔ وہ سانپ آنکھوں سے نابینا ہوتا ہے، کانوں سے بہرا ہوتا ہے، سر سے گنجا ہوتا ہے، اور یہ زہریلے سانپ کی علامت ہوتی ہے۔ اگر وہ سانپ ایک مرتبہ اس کائنات کے اندر پھونک مار دے تو اس کے زہر کے اثر کی وجہ سے کائنات میں گھاس نہیں اگ سکتی۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ جب وہ سانپ سینے کے اوپر مسلط ہوگا اس وقت انسان کا کیا بنے گا؟ اور ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں اگر گھروں کے اندر سانپ نکل آئے تو خواتین چارپائی کے اوپر، بیڈ کے اوپر اونچی جگہ پہ چڑھ جاتی ہیں اور شور مچانا شروع کر دیتی ہیں، سانپ نکل آیا، یہ سانپ کا بچہ نکل آیا۔ خواتین اتنا ڈر اور خوف محسوس کرتی ہے، لیکن یہی سانپ جب نماز چھوڑنے کی وجہ سے، نمازوں کو قضا کرنے کی وجہ سے انسان کے سینے کے اوپر مسلط ہوگا، انسان چیخے گا، چلائے گا، لیکن چیخ و پکار سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس وقت انسان کی فریاد کو سننے والا کوئی نہیں ہوگا، انسان کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اور جو بندہ نمازوں کو قضا کر دیتا ہے یہی سانپ جو سینے کے اوپر مسلط ہوگا اس وقت کہے گا کہ اللہ رب العزت نے مجھے فجر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے ظہر کی نماز تک تیرے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ جس نے ظہر کی نماز کو قضا کیا ہوگا وہ سانپ کہے گا اللہ نے ظہر سے عصر تک مجھے تیرے سینے کے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ اسی طرح باقی نمازوں کا معاملہ ہے، اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بے نمازی بندہ ہوتا ہے اللہ اسے دنیا کے اندر چند عذابوں کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ نمازوں کو چھوڑنے کا سب سے بڑا نقصان، سب سے بڑی نحوست جو انسانی زندگی کے اوپر پڑتی ہے، اللہ بندے کو رزق کی تنگیوں کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ بندے کے گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے، قرضے بڑھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، ہر وقت بندہ معاشی طور پہ پریشان ہوتا ہے، کبھی قرضوں کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، کبھی بل کی ادائیگی کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، کبھی بچوں کی فیسوں کی وجہ
سے پریشان ہوتا ہے، کبھی گھر کے نان نفقے کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، انسان کبھی دوائیوں کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر جو پریشانیاں انسان کا مقدر بن جاتی ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ نمازوں کو قضا کر دینا ہوتا ہے۔ اور جس بندے کی نمازیں قضا ہو جاتی ہو تو وہ بندہ اس دن اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہے، جس دن ایک نماز یا پانچوں نمازیں قضا ہو جائے، کہ آج میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو چکا ہے، میرا رب ذوالجلال مجھ سے آج ناراض ہے۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں جب کوئی بندہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو بعض مرتبہ اس پر اپنے گھر کے دروازے بند کر دیتا ہے، کہتے آج کے بعد میرے گھر نہیں آنا۔ اسی طرح اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ سب سے پہلے اس کے اوپر مسجد کے دروازے کو بند فرما دیتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، میرا اللہ جب بھی کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ سب سے پہلے بندے کو صبح کے ناشتے سے محروم نہیں فرماتے۔ اللہ جب بھی کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو دوپہر کے کھانے اور شام کے کھانے سے محروم نہیں کرتے۔ اللہ جب بھی کسی سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ چٹ پٹی چیزوں سے محروم نہیں کرتے۔ اللہ جب بھی کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو نکلنے والے سورج کی کرنوں سے محروم نہیں فرماتے، چاند کی چاندنی ستاروں کی روشنی سے محروم نہیں فرماتے، اللہ برسنے والی بارش کے قطرات سے محروم نہیں فرماتے۔ میرا اللہ جب بھی کسی اس بندے سے ناراض ہوتا ہے، اللہ سب سے پہلے بندے سے سجدوں کی توفیق چھین لیتے ہیں، اللہ سب سے پہلے بندے کو سجدوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، اگر آج دنیا کے اندر کوئی بندہ ہمیں راستے کے اندر سفر کے دوران چائے کا ایک کپ پلا دیتا ہے، یا کوئی شربت پلا دیتا ہے، یا کھانا کھلا دیتا ہے، تو ہم اس بندے کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم اسے تھینکس یو کہتے ہیں، جزاک اللہ کہتے ہیں، خواتین آپ اس کے اندر جزاک اللہ کہتی ہیں۔ اگر دنیا کے اندر کوئی بندہ چھوٹا سا احسان کر لے تو اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو اللہ نے بندوں کے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں، یوں سمجھ لیں سجدہ کر کے بندے نے اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک ایک بھی نماز کا اہتمام نہ کرے، ایک بھی سجدہ نہ کرے، تو سمجھ لے اس بندے نے اپنے رب کا شکر ادا نہیں کیا۔ اور جو بندہ اپنے رب کا شکر ادا سجدوں کی وجہ سے نہیں کر سکتا تو اللہ بندے کو نعمتوں سے محروم فرما دیتے ہیں۔ اور میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بہت شدید ہے، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اب اللہ کا عذاب کتنا بڑا وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ بعض مرتبہ بندے کو دنیا کے اندر ایسی پریشانیوں کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی انسان کے لیے جہنم کدہ بن جاتی ہے۔ تو نمازوں کا اہتمام ضرور کیا کریں۔ بعض مرتبہ نمازوں کے حوالے سے سستی آ جاتی ہے یا غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب بھی نماز نہ پڑھنے کو جی چاہے اس وقت اپنے جسم کے اوپر زبردستی کیا کریں۔ اگر ہم نے اپنے اس 5-6 فٹ وجود کے اوپر سختی کرنا شروع کر دے تو یہ جسم نمازوں کے لیے آمادہ ہو جائے گا۔ آپ حضرات نے بوڑھوں کو دیکھا ہوگا کہ مسجد کے اندر جو پہلی صف کا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں اور مسجد کے اندر سب سے پہلے آنے والے ہوتے ہیں، وہ بوڑھے حضرات ہوتے ہیں، وہ سفید ریش حضرات ہوتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے اذان کی آواز سن کے مسجد کا رخ کرتے ہیں، وہ پہلی صف کا اہتمام کرتے ہیں، تکبیر اولیٰ کی پابندی کا اہتمام کرتے ہیں۔ جب چند دن نماز کے حوالے سے اپنے جسم کے ساتھ وہ سختی کرتے ہوئے جسم کو مسجد کے اندر لے آتے ہیں تو یہ جسم عبادت کے لیے خود بخود پھر تیار ہو جاتا ہے۔ پھر اس جسم کے اوپر مشقت نہیں کرنی پڑتی، حتیٰ کہ فجر کی نماز کے وقت جیسے بندے کے اندر ایک الارم فٹ ہوتا ہے، خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے، بستر سے اٹھنے کی توفیق مل جاتی ہے، مسجد کی طرف آنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ جس وقت نماز کے حوالے سے سستی ہو
اپنے جسم کے اوپر زبردستی کریں، چاہے نیند کا غلبہ ہے یا کھانے پینے کی حاجت ہے، کوئی بھی انسان کو تقاضا ہو، انسان کہے کہ سب سے پہلے میں نے رب کے فریضے کو ادا کرنا ہے، بعد کے اندر دوسرے کام کروں گا۔ اگر انسان تھوڑی دیر کے لیے یہ مشقت، یہ مجاہدہ کر لیتا ہے تو پھر نمازوں کا پڑھنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور میں مدرسے کے اندر بیٹھنے والی تمام خواتین سے درخواست کروں گا کہ خواتین اپنی نمازوں کا شیڈول بنائیں، خواتین اپنی نمازوں کا وقت متعین کریں کہ میں نے فلاں وقت نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ اب گھروں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ خواتین کچن کے اندر گھر کے کام کاج کے اندر مشغول ہوتی ہے تو نفس و شیطان ان خواتین کو تاخیر کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، اور جب عورت سے کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو، کہتے 10 منٹ کے بعد نماز پڑھتی ہوں، برتن دھو کے نماز پڑھوں گی، صفائی کر کے نماز پڑھوں گی، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اس عورت کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ خواتین جب قریبی مسجد کے میناروں سے آذان کی آواز سنے تو آذان کے فوراً بعد وضو کر کے نماز کا اہتمام کر لیا کریں۔ اگر گھروں کے اندر خواتین اپنی نمازوں کا شیڈول بنا لیتی ہیں، نمازوں کے حوالے سے وقت کو متعین کر لیتی ہیں، تو خواتین کے لیے نماز کا پڑھنا آسان ہو جائے گا اور خواتین نمازوں کا اہتمام کرنے والی بن جائیں گی۔ اب مرد حضرات مساجد کے اندر نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، گھروں کے اندر خواتین نماز کا اہتمام کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس گھر کو خوشیوں کے ساتھ آباد فرماتے ہیں۔ اللہ وہاں سے ٹینشن ڈپریشن کو ختم کر کے گھر کے تمام افراد کو سکون قلب کی دولت عطا فرما دیتی ہیں۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے اندر ایک شخص کو دیکھا جس کا سر پتھر کے ساتھ کچلا جا رہا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دنیا کے اندر نمازوں کو قضا کر دیتا تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم کے اندر ایک اور شخص کو دیکھا جس کے سامنے 2 ہنڈیاں رکھی ہوئی تھی، ایک ہنڈیا کے اندر تازہ گوشت رکھا ہوا تھا اور دوسری ہنڈیا کے اندر کچا بدبودار گوشت رکھا ہوا تھا۔ وہ پاک صاف ستھرے گوشت کی بجائے گندے بدبودار کچے گوشت کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا اور اسے کھا رہا تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہے جو کچا بدبودار گوشت کھا رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، اللہ کے نبی، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اپنی پاکیزہ حلال بیویوں کو چھوڑ کر گندی عورتوں کے پاس رات گزارتے تھے، اور اسی طرح وہ عورتیں جو اپنے حلال مردوں کو چھوڑ کر نامحرم مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات بناتی ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سفر معراج کے اندر جہنم کے اندر بہت سارے مردوں اور خواتین کو دیکھا۔ یہ عورتیں جہنم کے تنور کے اندر تھیں، مرد بھی تنور کے اندر تھے۔ فرماتے ہیں جب میں نے جھک کے دیکھا تو مردوں کے جسم کے اوپر بھی کپڑے نہیں تھے، خواتین کے اجسام کے اوپر 1 انچ کا کپڑا بھی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنا شدید عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، اللہ کے نبی، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر بدکاری میں مبتلا ہو جاتے تھے، زنا کے اندر مبتلا ہو جاتے تھے، آج انہیں جہنم کے اندر یہ شدید عذاب دیا جا رہا ہے۔ بعض مرتبہ انسان کی عقل کے اوپر جب پردہ پڑ جاتا ہے اور انسان ناجائز محبتوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، وہ انسان اپنی جوانی، اپنی زندگی کا لحاظ بھی نہیں رکھتا اور بدکاری کی طرف مائل ہو جاتا ہے، یا اسے گناہ کی بدکاری کی دعوت دی جاتی ہے۔ انسان جب گناہ کر لیتا ہے بعض مرتبہ افسوس ہو جاتا ہے اور بعض مرتبہ افسوس نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کے اندر کوئی عورت کسی مرد کو گناہ کی دعوت دیتی ہے، اپنے حسن و جمال کی طرف مائل کرتی ہے، لیکن مرد کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، چاہے وہ جوان ہے، بڑی عمر کا ہے، لکھا پڑھا ہے، ان پڑھ ہے، امیر غریب ہے، وہ گداگر بادشاہ ہے، اگر وہ اس وقت یہ جواب دے دیتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ غلط حرکت کر کے اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو زنا سے بچائے گا، دنیا کے اندر اپنے آپ کو بدکاری سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دیں گے۔
میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم کے اندر کچھ لوگوں کو دیکھا جو زمین کے اوپر پڑے ہوئے تھے اور ان کے پیٹ مٹکوں کی طرح بڑے بڑے تھے، وہ اٹھنا چاہتے لیکن پیٹ کے بڑا ہونے کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں سکتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان بڑے بڑے پیٹوں کے اندر میں نے سانپ اور بچھوؤں کو دیکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کے پیٹوں کے اندر سانپ اور بچھو ہیں، پڑے ہوئے ہیں اور یہ اٹھ بھی نہیں سکتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا اللہ کے نبی یہ دنیا کے اندر سود کھانے والے تھے، دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے اور سود کی ان کے اندر نفرت ہی نہیں تھی۔ اور آج ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ سود کے نام کو بدل کے رکھ دیا گیا، اسے پرافٹ کا نام دے دیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، میرے محبوب نے صرف سمجھانے کے لیے کتنی بہترین بات ارشاد فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ اپنی ماں کے ساتھ، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی والدہ کے ساتھ یہ حرکت کر ہی نہیں سکتا، کسی بندے کے اندر یہ جرأت، ہمت اور طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی پیدا کرنے والی ماں کے ساتھ یہ غلط حرکت کر لے۔ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ کے اندر رکھا، جس ماں نے 2 سال تک چھاتی کا دودھ پلایا، اسی ماں کے ساتھ بندہ منہ کالا کر لے، ایسا بندہ سوچ ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ 1 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ نہیں، 30 مرتبہ نہیں، میرے محبوب نے فرمایا 36 مرتبہ منہ کالا کر لے، میرے محبوب نے فرمایا 36 مرتبہ بدکاری کر لے بیٹا ماں کے ساتھ، یہ بدکاری کرنا بیٹے کا ماں کے ساتھ چھوٹا گناہ ہے اور سود کا 1 پیسہ کھا لینا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آج سود کو، رشوت کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، اس لیے جو کاروباری حضرات ہوتے ہیں وہ کاروبار کے اندر علماء سے، مفتیان اعظام سے مشاورت کیا کریں اور اپنے اصولوں کے بارے میں، تجارت کے بارے میں معلومات لیا کریں۔ وہ مفتیان اعظام بتائیں گے کہ یہ حلال صورت ہے، یہ حرام صورت ہے۔ چند دن پہلے ہمیں سندھ کے علاقے میں جانا ہوا تو ایک دکان پہ چائے پینے کے لیے گئے تو وہاں پہ دکاندار نے کہا کہ حضرت یہ ہمارے مولانا صاحب ہیں، مفتی بھی ہیں، میں نے روزانہ 1 گھنٹہ ان کے لیے مختص کیا ہوا ہے، یہ میرے پاس تقریباً 1 مہینے سے آ رہے ہیں اور مجھے کام کاروبار کے طریقے اصول بتاتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ طریقہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ میری رہنمائی کر دیتے ہیں، جو طریقہ غلط ہوتا ہے میں اس کو چھوڑ کے صحیح طریقہ اختیار کر لیتا ہوں۔ الحمدللہ سنت کے مطابق میں نے تجارت کرنا شروع کر دی ہے۔ جب مجھے مکمل طور پہ سنت کے مطابق تجارت کرنے کے اصولوں کو پتہ چل جائے گا، پھر یہ عالم اپنے مدرسے کے اندر رہیں گے۔ تو اس وقت بھی الحمدللہ ایسے حضرات موجود ہیں جنہوں نے باقاعدہ مفتیان اعظام کی دکان کے اوپر ڈیوٹی لگائی، ان سے رہنمائی لیتے ہیں تاکہ وہ آ کے تجارت کے اصولوں کو بیان کر دیں۔ اس لیے ہمارا بعض مرتبہ کسی نہ کسی عالم کے ساتھ، کسی مفتی کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، ان کے پاس جاتے بھی رہتے ہیں تو ان سے اپنے کاروبار کے بارے میں ضرور پوچھا کریں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کاروبار تو کر رہا ہوتا ہے لیکن جائز ناجائز کا پتہ نہیں ہوتا، حلال حرام کا پتہ نہیں ہوتا، بلکہ میں تو بعض مرتبہ کہا کرتا ہوں کہ ایک انسان جو 10 سال پہلے ایک ہی دکان کے اوپر تھا اور 10 سال کے بعد بھی اسی دکان کے اوپر ہے، اس نے اس دکان کے اندر سے نہ اپنا ذاتی مکان خریدا، اس دکان کے اندر سے نہ اپنی ذاتی دکان خریدی، اس دکان کے اندر تجارت کرتے ہوئے اس نے پیسے کو نہیں بڑھایا، تو لگتا یہ ہے کہ اس کا کاروبار ٹھیک نہیں ہے۔ حالانکہ مسلمان کے کام کاروبار کے اندر تو برکت ہوتی ہے، مسلمان کے کام کاروبار کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اگر یہ 10 سال پہلے جس کرائے کی دکان کے اوپر تھا اور 10 سال پہلے بھی اس کے پاس 5-10 لاکھ روپے کا مال تھا، یا 10 سال پہلے 1 کروڑ روپے کا مال تھا اور آج 10 سال کے بعد بھی 1 کروڑ کا مال ہے، اس کے اندر اضافہ نہیں ہوا، کوئی پلاٹ نہیں خرید سکا، دکان نہیں خرید سکا، کوئی کمرشل رقبہ نہیں خرید سکا، تو اس کے کام کاروبار کے اندر کوئی ناجائز صورتیں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے علماء سے مشاورت کر کے
کام کاروبار کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ اس دکان کے اندر اضافہ فرمائے، برکت پیدا فرمائے، اور جس دن دکان کے اندر برکت کا مال آنا شروع ہو گیا اللہ ایک دکان کی بجائے 2 دکانیں عطا فرما دیں گے۔ اگر پہلے 1 پلاٹ لیا ہوا ہے اللہ 2 پلاٹ عطا فرما دیں گے، چونکہ اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر یہ فرما دیا کہ جو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرے گا واللہ یضاعف لمن یشاء، میں اسے دگنا عطا کروں گا۔ اللہ 700 گنا تک عطا فرماتے ہیں، اللہ بے حساب بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اب جو مسلمان کام کاروبار کرنے والے ہوتے ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ صدقات خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، وہ سالانہ زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، وہ غربا مساکین کو بھی دیتے ہیں، مساجد کے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں، مدارس کے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے کے اندر دینے کی وجہ سے اللہ اور زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ناجائز ہوتی ہیں اور ان ناجائز صورتوں کی وجہ سے ہمارے کاروبار کے اندر اضافہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم کے اندر کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن تانبے اور لوہے کے تھے، وہ اپنے چہرے اور سینوں کو نوچ کے زخمی کر رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا گیا اللہ کے نبی یہ دنیا کے اندر دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو دنیا کے اندر غیبت کے گناہ سے بچانا چاہیے۔ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے کوئی بندہ دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ اگر آج کوئی بندہ بدکاری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور کسی کو پتہ چل جائے، وہ کسی اور نگاہ سے اس کو دیکھتا ہے، اسے لان تان کی جاتی ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے، لیکن معاشرے کے اندر جب کوئی غیبت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ غیبت کرنا گناہ صغیرہ نہیں ہے بلکہ غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے، اس لیے اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے۔ اور جو غیبت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تو بندہ محبت پیار کے ساتھ انہیں سمجھا دیا کرے، وہ اپنے آپ کو غیبت سے بچانے والے بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی نیک اعمال کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔